اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ کل بات چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، آپ کے ساتھ کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے نبوت اور رسالت کے لیے بنی اسرائیل میں سے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اننی انا اللہ، فرمایا موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فلہذا عبادت کا حقدار بھی میں ہی ہوں۔ ہاں جتنا ہو سکے میری عبادت کر، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا نماز کے ذریعے مجھے یاد رکھ۔ ہاں اس سے بہتر رب کو یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جو نماز کے ذریعے رب کو یاد کیا جا سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے رب کو یاد کیا جائے۔ یہ واحد چیز ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز یہ ہے جو بندے کو میرے قریب کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین لکھا ہوتا ہے کہ مومن کی جو معراج ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اگر کوئی شخص رب کو دیکھنا چاہے تو وہ نماز پڑھ کے دیکھے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کأنک تراہ، فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے نا تو کم سے کم تیرے دل میں اتنا خیال ضرور آئے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے رب کا دیدار ہو، رب کے جلوے دیکھے، تو وہ اس کی ایک ہی صورت ہے نماز کی، اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی ساری رات جو ہے وہ قیام کے اندر گزر جاتی تھی، ٹھیک ہے، ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی۔ اور آج دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی اکثر کہتا ہوں، اس اصول کو یاد رکھیں کہ جس طرح ہمیں دنیا کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طریقے سے آخرت کمانے کے لیے بھی محنت ہی کرنی پڑتی ہے۔ ہاں جن لوگوں کے آج نام آپ سنتے ہیں ان کی محنت کی وجہ سے ہے، رب کا کرم تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یاد رکھے جتنی محنتیں ان لوگوں نے کی ہے تو اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی ماہ رمضان کے اندر آپ 61 قرآن پاک، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک قرآن پاک دن کو مکمل پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک رات کو مکمل پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک تراویحوں کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ پورے مہینے کے اندر 60 قرآن پاک بندہ دن اور رات کو بھی پڑھے، تراویحوں کے اندر علیحدہ پڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ عزت و پھر عطا فرما ہی دیتا ہے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا میرے موسیٰ اگر میرے قریب آنا ہے تو اس کا ذریعہ نماز ہے۔ حالانکہ نبی ہے، رسول ہے، لیکن اس کے باوجود رب نے اپنے قرب کا جو طریقہ بتایا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ نماز ہی بتائی ہے۔ تو اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ کے سمجھتا ہے کہ رب کے قریب آ جائے گا، یہ اس کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، وگرنہ اصل فائدہ اس کو کوئی نہیں ہے۔ ہمارے دیکھے نا آج کل جاہل لوگ ایسے آ چکے ہیں، وہ کہتے جی ساڑی پڑھی پڑھائی ہے۔ میں تیری کون سی پڑھی پڑھائی ہے بھائی؟ جب نبی کی پڑھی پڑھائی نہیں ہے تو پھر تیری پڑھی پڑھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری رات حضور قیام کے اندر گزار دے، امام الانبیاء ہو، ساری کائنات کے سردار ہو، رب کے بعد سب سے بڑا مقام بھی حضور کا ہو، نماز تو حضور کو بھی معاف نہیں ہے، بلکہ نبی پر تو 6 نمازیں فرض ہے، ہم پر تو 5 نمازیں فرض ہے، نبی پر تو تہجد کی نماز بھی فرض ہے، ہم پر نہیں ہے۔ تو جب نبی کو معاف نہیں، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود ساری کائنات کا سب سے بڑا مقام ہو اور ساری کائنات جس کی وجہ سے بنی ہو، نماز اسے بھی معاف نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نماز کو چھوڑ کے تو وہ کوئی جناب بڑے پہنچا ہوا ہے، تو وہ کہیں اور پہنچا ہوا ضرور ہو سکتا ہے، پر مدینے پہنچا ہوا کم سے کم نہیں ہے۔ اب مدینے پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، مدینے والے تک پہنچنے کا ذریعہ صرف اور صرف نماز ہے۔ اس کے علاوہ 2 نمبری کیونکہ ہمارے اندر بہت زیادہ آ چکی ہے، ہم سمجھتے ہیں جو جتنا زیادہ ننگا ہوگا، جتنے زیادہ گالیاں دے گا، وہ اتنا زیادہ پہنچا ہوا ہے۔ نہ، جو جتنا زیادہ نماز کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ پہنچا ہوا ہوگا۔ ایک بندہ گیا کسی بزرگ کے پاس، 3 دن اس کے پاس بیٹھا رہا، آپ کے پاس بیٹھنے کے بعد کہا جی اجازت دے۔ میں اجازت ہے میاں، کیسے آیا تھا؟ کہا جی مرید ہونے آیا تھا اور میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کی۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتا
3 دن کے اندر تو نے میری نماز قضا ہوتے دیکھی ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ظالم اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے بھی کرامت وہی ہے کہ بندہ سیدھا اٹھا کر کے رکھ دے، ٹھیک ہے نا جی، جب تک ہم کوئی عجیب چیز نہ دیکھ رہے نا کہ جناب جوتی اٹھا کے ادھر پھینک دیا ہے بابے نے، جناب ادھر اٹھا کے یوں کر دیا ہے، بابے نے نمبر لگوا دیا ہے، بابے نے پرائز بورڈ نکلوا دیا، تو ہم سمجھتے بڑا پہنچا ہوا ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ بندہ شریعت کا پابند ہو، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ بندہ شریعت کے تابع چل رہا ہو۔ تو اس کی سب سے بڑی کیا اس کی خوبی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو بندہ شریعت کے تابع ہو جاتا ہے رب خود اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم رب سے محبت کریں، اور خوش نصیب تو وہ بندہ رب جس سے محبت کر رہا ہے تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف یہی ہے کہ بندہ شریعت کے تابع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا میرے موسیٰ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی نماز ہی ہے۔ اور آگے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، فرمایا کہ ان قریب بے شک قیامت آنے والی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے۔ اکاد اخفیہا، میں ہو سکتا تھا میں اس قیامت کو چھپا کے رکھ دیتا، بندوں کو بتاتا ہی نہ کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اور جب آتا تو پھر بڑے پریشان ہو جاتے کہ یار کاش میں بتایا جاتا ہم تیاری کر لیتے، لیکن یہاں بتانے کے باوجود بھی آج تیاری نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لتجزا کل نفس بما تسعی، ہم نے قیامت کے دن کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہر بندے نے جو کوشش کی ہے ہم اس کوشش کا بدلہ اسے عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں قیامت کا جو دن ہے نا، دن یعنی وقت، صرف قیامت کے وقت کو چھپایا گیا ہے، باقی سب کچھ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ نہیں بتایا گیا بھی کس سن کے اندر آنی ہے، کون سے سال آنی ہے، صرف وہ سال نہیں بتایا گیا، باقی تو سارا کچھ بتا دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ سارا کچھ ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، باقی سب کچھ بتا دیا گیا ہے، صرف سال نہیں بتایا گیا کہ کون سے سال آئے گی، جیسے موت کا سال نہیں بتایا گیا، یعنی ہمیں یہ نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے، اسی طریقے سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ قیامت بھی کب آنی ہے، باقی قیامت کی ساری نشانیاں دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے بڑی بات ارشاد فرمائی، جو ہم ایسی نشانیاں جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مثلا حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے بڑی بڑی بلڈنگیں بن جائیں گی، آج دیکھ لیں، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنیں گی وہ کچھ ضرورت کے تحت نہیں بنے گی بلکہ فخر کے طور پر بنے گی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، یہ سب کچھ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، قیامت سے پہلے پہلے انسان کے جوتے بھی اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں گے۔ مجھے آج بتائیں کہ آج جو کیمرے آ رہے ہیں، آج جو چیزیں آ رہی ہیں، جو جوتوں کے اندر بھی چھپا ہوا ہے، کہیں اور بھی لگا سکتے ہیں، جہاں مرضی لگا ہوا ہے، یہ جو کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ 1400 سال پہلے حضور نے ارشاد فرما دیا ہے۔ کوئی سی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ بخاری پاک حدیث پاک ہے، فرمایا ان طالت العامت ربہا، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن، اس کی محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے سرکار کے فرمان کی، ان طالت العامت ربہا کا معنی یہ ہے کہ ان قریب ایسی اولاد پیدا ہو جائے گی جو اپنے ماں باپ کو نوکر سمجھے گی۔ یہ ہمارے زمانے میں ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی بڑی بلڈنگیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، شراب عام ہو چکی ہے، پرمٹ جاری کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف پچھلی حکومت نے 11,000 پرمٹ جاری کیا ہے شراب کا، 11,000 پرمٹ تو 3 سالوں کے اندر جاری کیا گیا کہ شراب پینا جائز ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ آپ کی اسمبلیوں کے اندر کہا گیا کہ جناب بلکہ ہندو نے کہا کہ شراب پر پابندی لگائے، اور مسلمانوں نے مخالفت کیا، انہوں نے کہا نہ شراب کے بغیر تمہارا گزارا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہندو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے پاکستان کی اسمبلی میں کہ جناب شراب پر پابندی لگائے، اور کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، آج دیکھ لیں کہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے، قتل عام ہو جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور قتل ہونے والے مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔ آج آتے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، ہاں بھی پرس نکال، نہیں نکالا، فائر مار کے جا رہے ہیں، قاتل کو بھی پتہ نہیں کیوں مار رہا ہے، مقتول کو بھی پتہ نہیں کیوں مر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں حضور نے ارشاد فرما دی تھی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہمارے بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے
اگر ہماری نسل نے قیامت نہ دیکھی تو ہماری نسل کی نسل قیامت دیکھے گی. باقی جو معاملات ہیں، نشانیاں، وہ پوریاں ہو چکی ہیں. صرف دجال کا آنا باقی رہ گیا ہے. باقی کون سی نشانی ہے جو باقی رہ گئی ہے؟ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا میری امت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ تعداد کی اس کی گننا بھی مشکل ہوگا، لیکن اس کے باوجود ذلیل ہو جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت ہم تعداد کے اندر تھوڑے ہوں گے کہ جب ہم ذلیل ہو جائیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہ، تعداد تمہاری تو اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ گے. کہا سرکار پھر ہماری ذلت کی وجہ کیا ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل میں موت کا ڈر بیٹھ جائے گا. آئے دیکھ لے، کل وہ وقت تھا کہ جب صحابہ کرام موت کو سمجھتے تھے، فرمایا اس سے بہتر مومن کے لیے تحفہ کوئی نہیں ہے. الموت تحفۃ المومن، حدیث پاک بھی ہے. موت جو ہے نا، موت مومن کے لیے تو گفٹ ہی ہے، ہدیہ، تحفہ ہے. اور آج کا مسلمان آپ کسی کو کہہ رہے ہیں اللہ کرے مر جائے، اسے سب سے بڑی گالی یہی لگتی ہے. ٹھیک ہے، اوے مینو مرن دا کہہ رہے ہیں، میں مر، اللہ کرے تو مر جائے. یعنی ہم بطور گالی سے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لی، بلکہ بزرگوں نے کیا ہے، حدیث پاک کے اندر یہی آتا ہے کہ مومن کے لیے سب سے بڑی بات جو گفٹ ہے، جو تحفہ ہے، جو خوشی کا لمحہ ہے، وہ صرف اور صرف موت ہے. حضرت بلال کا آخری وقت آیا نا، تو آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کے منہ سے ویسے نکل گیا، کہا واہ حزنا ہو، ہائے افسوس کہ آپ جا رہے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت کے اندر بھی آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ فرمایا واہ فرحتا، فرمایا یہی تو خوشی کا لمحہ ہے. یہی کیا ہے؟ یہی تو خوشی کا لمحہ ہے. علامہ اقبال کہتے تھے مر کے مومن چیست، ہجرت سوئے دوست، در کے عالم اختیار کوئے دوست. علامہ اقبال کہتے تھے کہ خدا کی قسم موت پتہ کیا ہے؟ مر کے مومن چیز، فرمایا مومن بندے کی موت ہے کیا؟ میں ہجرت سوئے دوست، فرمایا جیسے ایک یار دوسرے یار سے ملنے جاتا ہے، موت تو صرف اس چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، ترک عالم اختیار کوئے دوست، میں جیسے ایک یار دوسرے یار کے پاس ملاقات کے لیے جائے، صرف موت صرف اور صرف اس کو کہا جاتا ہے. اور آج یہ گالی بن چکا ہے مسلمان کے لیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب میری امت کی ذلت کی وجہ یہی ہوگی کہ موت کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ جائے گا. وجہ کیا ہے؟ دنیا زیادہ ہو جائے گی، پیسہ عام ہو جائے گا، کاریں کوٹھیں عام ہو جائیں گی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ہمارے سامنے موت کی بات آئے گی تو ہمیں ڈر لگے گا کہ اتنا سارا کچھ چھوڑ کے کیسے جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے قیامت کا دن جو ہے وہ چھپا بھی میں سکتا تھا، لیکن اس لیے دکھا دیا تاکہ مومن بندہ تیاری کر سکے. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ میاں لتجزا کل نفس بما تسعی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تو کوشش کر رہا ہے ہم سارا کا سارا تیرے سامنے رکھ دیں گے، اچھی ہے یا بری ہے، جو مرضی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب قیامت کا وقت بھی صرف وقت نہیں بتایا ہے، باقی تو ساری نشانیاں بتا دی ہیں، اس لیے تاکہ بندہ تیاری کر سکے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.